جب ماضی کی تلخ یادوں کو یاد کر کے یا پھر کسی کے دیے ہوئے دھوکے کو یاد کر کے اپنی وفاؤں محبتوں کی اس طرح بے قدری دیکھ کر جب تم اکیلے کمرے میں گھنٹوں بیٹھ کر روتی ہو نا، تو یاد رکھو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ جاؤ دیکھو میرا بندہ یا بندی کیوں رو رہا ہے۔ وہ فرشتے آتے ہیں اور آپ کو چپ کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ فرشتے واپس جا کر اللہ سے فرماتے ہیں کہ یا اللہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ یہ کیوں رو رہا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے جاؤ اسے چپ کرواؤ۔ جب وہ فرشتے آتے ہیں آپ کو چپ کراتے ہیں، لیکن آپ پھر بھی چپ نہیں ہوتے اور روتے رہتے ہیں، کیونکہ تکلیف کی شدت ہوتی ہی اتنی ہے کہ ہم چپ ہی نہیں کر پاتے۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم رو رہے ہیں اکیلے کمرے میں بیٹھ کر، تو ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور ہوتا بھی یہی ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ فرشتے واپس اللہ کی طرف جاتے ہیں کہ اللہ آپ کا بندہ بہت زیادہ رو رہا ہے، آپ کی بندی بہت زیادہ رو رہی ہے اور یہ چپ نہیں کر رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں سے کہ اے فرشتوں یاد رکھنا، جس چیز نے اسے تکلیف دی ہے یا جس چیز کی وجہ سے یہ اتنی تکلیف میں ہے اور رو رہی ہے، مجھے میری عزت و جلال کی قسم میں اسے اتنا دوں گا کہ یہ ساری تکلیفیں بھول جائے گی۔ آپ اللہ کی نظر میں ہیں۔ جب آپ کی امیدوں کو کوئی توڑ کر چلا جاتا ہے نا، تو آپ مت سوچا کریں کہ کسی نے نہیں دیکھا یا پھر کسی نے حساب نہیں رکھا۔ اللہ نے حساب رکھا ہے۔ آپ کو اس ٹائم لگ رہا ہوتا ہے کہ اب تو زندگی بس یہیں پر ختم ہو گئی، کیونکہ آپ نے ساری امیدیں، محبتیں، وفائیں ایک انسان پر نچھاور کی ہوتی ہے، اور اس انسان کو ہی اپنی زندگی مان کر بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ انسان ہے تو ہم ہیں، یہ نہیں تو ہم نہیں۔ اور پھر وہ بے قدرہ انسان اس سے آپ کو روند کر چلا جاتا ہے کہ ایک بار وہ مڑ کر بھی نہیں دیکھتا کہ جس کو میں چھوڑ رہا ہوں وہ مجھ پر کتنا ڈیپینڈ کرتا تھا۔ پھر آپ کیوں اس پر اتنا ڈیپینڈ کر رہے ہیں جس نے آپ کو سوچا تک نہیں؟ وہ تو اپنی خوشیوں میں مست ہے، لیکن کب تک؟ جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں آتا، کیونکہ اللہ حساب رکھتا ہے، اللہ بھولنے والا نہیں۔ آپ کے ساتھ کی گئی جاتیوں کو اللہ کبھی نہیں بھولتا، چاہے وہ لوگ آپ کو ابھی خوش نظر آ رہے ہیں، لیکن کب تک؟ جب تک آپ کو صبر نہیں آ جاتا۔ یقین رکھیں جب سہنے والے کو صبر آ جائے نا، وہیں سے اللہ کا انصاف شروع ہوتا ہے، کیونکہ جب انسان کو صبر آ جاتا ہے نا، تو پھر اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے ہر فیصلے میں راضی ہو جاتا ہے کہ یا اللہ اب تو تیری رضا وہی میری رضا۔ پھر اللہ پاک بھی اس صابر انسان کے لیے ایسے ایسے راستے، ایسے ایسے وسیلوں سے اس کی خوشیاں لاتا ہے کہ وہ انسان اپنے اوپر بیتی ہوئی تکلیفوں کی ساری شدت بھول جاتا ہے، اور پھر اللہ ایک مہکتے اور چہچہاتے آنگن کو آپ کے حوالے کر دے گا، جہاں آپ کے کہکہے گونجتے ہوں گے۔ اور یقین رکھیے اللہ نہیں بھولتا آپ پہ جاتی کرنے والوں کو۔ بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے آپ کے ساتھ جاتی کی ہے، کسی بھی معاملے میں آپ کو بے سکون کیا ہو اور وہ خود سکون سے رہے؟ ایسے نہیں ہو سکتا۔ بھلے ہی آپ کو لگے کہ وہ لوگ بہت خوش ہیں، بھلا وہ آپ کو کیوں بتائیں گے کہ ہم خوش نہیں ہیں، ہم پریشان ہیں؟ نہیں بتائیں گے، بالکل بھی نہیں بتائیں گے۔ وہ کیسے بتائیں گے کہ جنہوں نے آپ کو بے سکون کیا تھا آج وہ خود بے سکون ہیں؟ اللہ پاک ان کا سکون چھین لیتا ہے۔ جو کسی اور کو بے چین کرتے ہیں، جو کسی اور کے ساتھ جاتیاں کرتے ہیں، اللہ پاک ان کی خوشیوں میں برکت نہیں ڈالتا، کیونکہ اللہ پاک انصاف کرنے والا ہے۔ اللہ کے یہاں نہ تو وکیل خریدے جا سکتے ہیں اور نہ ہی جج خریدے جا سکتے ہیں۔ اللہ کے یہاں تو صرف انصاف کا ترازو تولا جاتا ہے۔ تو بس آپ بھی یقین رکھیں آپ کے حصے کی خوشیاں آپ کو بہت جلد ملے گی۔ جب اللہ نے فرمایا ہے کہ میں دوں گا اپنے بندے کو کہ وہ اپنے اوپر بیتی ہوئی ہر تکلیف کی شدت کو بھول جائے گا، تو پھر آپ کیوں اداس ہیں؟
آپ خوش رہیں، آپ مسکرائیں، آپ چہچہائیں کہ دونوں جہانوں کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ بس صبر کریں، صبر کریں، آپ کے آنسو رائگاں نہیں جائیں گے، آپ کی تکلیف میں گزری ہوئی گھڑیاں رائگاں نہیں جائے گی۔ اللہ آپ سے بہتر لے کر آپ کو بہترین سے نوازے گا، اور پھر آپ سمجھ جائیں گے کہ بے شک اللہ کے فیصلے ہماری خواہشوں سے کئی زیادہ بہتر ہوتے ہیں۔